هدى الناس وأرشد الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد بلند الصلاة وصف الله سبحانه وتعالى فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد هده ومن هده فقد وحده ومن وحده فقد شهر إليه من شهر إليه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل برادر ایمانی مواقع اپنے حضر قرار عاشقان مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نبیوں کا سلطان نبی اپنی زبانی ارشاد فرما رہا ہے کہ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے کائنات کی ہر شے سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بتایا۔ لیکن گھبرا کر پریشان ہو کر نہیں سننا، جتنا بانیان کی طرف سے حکم ہوگا میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ معظم محترم ذاکر صاحب قبلہ کے لیے نہ تو میں نے بدلیل کی زلفوں والا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ سید کھڑا ہو گیا، سوال کر کر کہتا ہے اے سیدہ کا بابا، سورج آپ فرماتے نہیں تھا، ہم تھے۔ میں نے ایک یوسف بھی جناب کا ذہن نہیں دیا کرنا چاہ رہا ہو، سورج نہ تھا ہم تھے، زمین نہ تھی ہم تھے، دن نہ تھا ہم تھے، رات نہ تھی ہم تھے، چرند پرند نہ تھے ہم تھے، کائنات ہوا پرندے چرند پرند انسان کچھ بھی نہ تھا ہم تھے۔ جب بار بار جناب رسالت امام نے کہا کہ کچھ بھی نہ تھا ہم تھے، کچھ بھی نہ تھا ہم تھے، اس وقت سید ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اے رحمت للعالمین نبی، اگر کچھ بھی نہ تھا آپ تھے تو پھر بتائیں آپ رہتے کہاں تھے؟ جناب سیدہ کے بابا کے سلام میں کروڑوں سلام ہے۔ مسکرا کر نبی فرماتے ہیں سائل اپنے سوال کرنے سے پہلے اپنے عقل کا علاج کرا، ہم نہیں رہتے تھے جہاں ہمارا خالق رہتا تھا۔ وہاں رہتے تھے جہاں ہمارا خالق رہتا تھا۔ میں نے رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر التجا کی پالنے والا، میں بھی بہت کم پڑھا لکھا ہوں، مجمع والے بھی ہو سکتے ہیں اس بات کو آسانی سے نہ سمجھ سکے، تھوڑا سا اور ذرا
اس بات کی تشریح کریں۔ جواب رب العزت آیا کہ مجھ سے نہ پوچھ، قرآن سے پوچھ کہ میں نے اپنے حبیب کو کب بنایا ہے، کتنا عظیم بنایا ہے، کتنا معظم بنایا ہے، کتنا مکرم بنایا ہے، کیسا مشرف بنا ہے، کیسا طہا بنا ہے، کیسا یاسین بنا ہے، کیسا مولا کل بنا ہے، کیسا دانا شکر بنایا ہے۔ کریم فرماتا ہے فیاض نقوی، میں نے اپنے حبیب کو کون بدلتا مخفی کیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے کہا کہ نہ ہو، میں نے کہا کہ تیری معرفت ہو، میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے حبیب کو بنا دیا اور ایسا بنا دیا کہ قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والا بندہ دیکھ کر کرے مصطفیٰ کو رہ جائے گا، مانتا تجھے رہ جائے گا۔ میں نے اتنے کمینے سے بنا دیا ہے کہ ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والا قیامت تک دیکھتا مجھے رہے گا، دیکھتا میرے حبیب کو رہے گا، مانتا مجھے رہے گا۔ عزیزان گرامی جی، آپ نے سنا ہوا بھی ہے، پڑھا ہوا بھی ہوگا، پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے کہ ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ عزیزان محترم، کسی نے سوال کیا کہ اے اصحاب، اے میرے ساتھ نمازیں پڑھنے والوں، اے میرے ساتھ روزہ رکھنے والوں، نبی کی بزم میں بیٹھنے والوں، کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے جو آج یہ بتا دے کہ نبی جو نہیں، اس سے پہلے کتنے انبیاء ہیں اور نبی کا سایہ تھا؟ نصیب والا کسی نے کوئی دلیل دی، کسی نے کوئی دلیل دی، کسی نے کوئی دلیل دی، لیکن جو طالب علم کو مطمئن کرتی وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے ساتھ نمازیں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، نبی کی کتابیں پڑھنے والوں، اس لیے نبی کا سایہ نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور میں اپنی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر بات کر رہا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں اے رب والو، کیا ہو گیا جو آج ہم اصحاب ہیں میسر علی، کیا ہو گیا جو آج ہم اصحاب ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے پہلے دیکھو کہ ہماری پوزیشن کیا تھی۔ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ آج ہم اصحاب ہیں، آج ہم تبع تبعی ہیں، آج ہم رسول کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کی ابتدا میں روزہ رکھتے ہیں، کھولتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیکھو جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا اس وقت ہماری حالت کیا تھی؟ کسی نے کہا کہ ہمارا فیورٹ شعبہ تھا کافروں کو لوٹنا، اور کیا بتاؤں، اس سے زیادہ نہیں کھل سکتی یہ کتاب۔ اس سے پہلے ہمارا فیورٹ شعبہ تھا کافروں کو لوٹنا، جو مال تجارت میں جاتا تھا اسے لوٹ کر ہم اپنے چولہے جلایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے تو ہمارا یہ کام تھا۔ تب سایہ کیوں نہیں ہے؟ سایہ کیوں نہیں ہے؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی، پالنے والا تو بتا، کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، عثمان بتا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اسی کی دلیل پہ اتفاق کرو، بہت خوبصورت دلیل دینے جا رہا ہے۔ کہا اس لیے جناب عثمان فرماتے ہیں، بچہ میری طرف دیکھیے گا، مہربانی ہوگی، بہت بڑی سرکت کرے آپ کی مہربانی، میں نے منٹوں بھائی کے حوالے کرنا ہے۔ کیا کہا؟ جناب عثمان فرماتے ہیں کہ نبی کا سایہ اس لیے نہیں کہ ہم ہیں گناہ گار، وہ ہے نور، اگر وہ آگے جا رہا ہوگا تو ہم جیسے بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ اللہ کو یہ گوارا ہی نہ ہوا کہ ہم جیسوں کے گناہ گاروں کے پاؤ اس کے حبیب کے سائے پہ آ گئے۔ تفسیر والا پھر کہنے دولا کہ صحابی وہ ہوتا
جو مہر نبوت کے سوار ہوتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم جیسوں کو کیا ہو گیا. ہماری ہر بحث خلیفی ہے تو میں ایک بندے کو دیکھ رہا ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ علی کو بحث نہ بناؤ. اپنی بحث کو اپنے تک محدود رکھو. بھئی دشمن کو ہم خود موقع فراہم کر رہے ہیں. کہاں سے؟ اس منبر سے، اپنے گھر سے. اگر ہم موقع فراہم نہ کریں، کسی کی ضرورت ہی نہیں کسی بھی علی کے موالی کا مقابلہ کر سکے. میں نے جہاں تک پڑھا بھائی اصغر حسین کتابوں میں کہ اصحاب میں بحث چلنے لگی. کوئی کہنے لگا سلیمان ہم میں سے ہے. مسجد نبوی اصحاب کی بحث ہو رہی ہے، نبی تشریف فرما ہے. کہہ کیا رہے ہیں؟ کوئی قبیلہ کہتا ہے سلیمان ہم میں سے ہے. یہ کب بات ہوئی ہے؟ بات کو کھول کر کروں گا تاکہ میرے سامنے ان کو سمجھ آ جائے. یہ اس وقت بات ہوئی ہے جب سلیمان جناب سیدہ کے دروازے سے اس داڑھی سے بہاری دے چکا تھا. اس سے پہلے کوئی بھی سلیمان کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. کیوں؟ یہ حبشی ہے، ہم عربی اور عجمی ہیں. جب جناب سلیمان نے دروازہ بطور پہ بہاری دینا شروع کی، دیکھا لوگوں نے کہ رسول کی محبت سلیمان کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. دن بدن معاملہ کچھ اور ہوتا جا رہا ہے، بات آگے نکلتی جا رہی ہے. تو مسجد میں بیٹھ کر چہم گوئیاں کرنی شروع کی. کسی قبیلے نے کہا سلیمان ہم میں سے ہے، کسی نے کہا ہم میں سے ہے، کسی نے کہا ہم میں سے ہے. جناب رسالت ماب اپنی نشست سے اٹھے، صحابہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے میرے صحابیوں، اے میرے تبع تبائیوں، اگر تم کہو تو فیصلہ میں کر دوں. کہتے ہیں جناب اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں. جب کہا نا آپ فیصلہ فرمائیں، عزت حسین کی قسم ہے. اس وقت نانا جناب امام حسین کا مسکرا کر کہتا ہے اے میرے اصحاب، نہ سلیمان تم میں سے ہے، نہ تم میں سے ہے، نہ تم میں سے ہے. سلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہماری اہل بیت میں سے ہے. بس آخری بات اور منبر بھائی کے حوالے. کتابوں میں ملتا ہے یہ بھی کہ ایک مرتبہ صحاب نے جناب رسالت امام کی بارگاہ میں دست بدستہ ہاتھ جوڑ کر التجا کی. اے سیدہ کا بابا، یہ تیرے سلیمان کی سمجھ نہیں آ رہی. جب مؤذن کہتے ہیں حی علی خیر العمل، توجہ سے سنیے گا، شاید کہ تیرے دل پہ اتر جائے میری بات. نقش کر کے جاؤں گا اس بات کو. کیا کہا؟ حی علی خیر العمل. تو یہ جو سلیمان ہے نا، یہ مسجد سے وضو کر کے مسجد میں نہیں بیٹھتا، دوڑ کر دروازہ جناب سیدہ پہ جاتا ہے. دوڑ کر دروازہ جناب سیدہ پہ جاتا ہے. جناب سیدہ کے دروازے پہ جا کر چوکھٹ چومتا ہے، پھر بعد میں آ کر نماز پڑھتا ہے. کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، سلیمان موجود ہے؟ بھائی غلام بادشاہ جی سلیمان ہی سے پوچھو. جب سلیمان سے پوچھا گیا، کروڑوں سلام ہیں اس فارسی کی چوتھی کو. جناب سلیمان کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس لیے جاتا ہوں کہ آپ کی زبانی سن چکا ہوں کہ جس پہ سیدہ راضی ہوگی نماز اس کی قبول ہوگی. جس پہ سیدہ راضی ہوگی
نماز اس کی قبول ہوگی۔ یا رب مل نہ جائے کوئی پہچاننے والا، یا رب مل نہ جائے کوئی پہچاننے والا۔ عزت والوں، میں نے تجربہ کیا ہے، آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی ہمارے ساتھ ہماری معظم مکرم مائیں بہنیں ہوں تو ہم جیسا بازار کے رش سے گزرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، بس اس سے زیادہ نہیں ممبر میں بھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ یا رب مل نہ جائے کوئی پہچاننے والا، بازار میں سید و ساجدین چہلم پہ آنے والوں یہ دعا کر رہا ہے جسے تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا تھا، بازار کے ہر موڑ پہ صرف ایک رضا مانگ رہا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਾਨੀਆਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ।